بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عسیر ہوں۔ آج 12 سپٹمبر 2025 جمعے کا دن پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے کچھ بڑی ڈیولپمنٹس اور یہ جو منظرنامہ ہے وہ یکسر تبدیل ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے اس وقت انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ کچھ بڑی بریکنگ نیوز اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی اہم خبر جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، جو علیمہ خان عمران خان کی بہن کے حوالے سے ہے، اور یہ جو انکشاف کیا گیا ہے، یہ انکشاف وہ حفیظ اللہ نیازی کی جانب سے کیا گیا ہے، اور جو علیمہ خان ہیں وہ ان کی ساری لگتی ہیں رشتے کے اندر بھی۔ اب حفیظ اللہ نیازی جو ہیں ایسے کہہ لیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھا دے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آ رہی ہیں علیمہ خان کو لے کر، کیا وہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہی ہیں، کیا ان کے نام کا اپروول ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اپروول کہاں سے ہوتا ہے۔ یہ تمام تر خبریں میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہیں۔ دوسری جانب علی امین گھنڈا پور، وہ بہت تنقید کے ساتھ میں ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان سے بہت سوالات پوچھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے ایک حکم پر بھی عمل درآمد نہیں کر رہے، تو اٹ مینس کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ علی امین گھنڈا پور جو ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کون لا رہا ہے؟ کیا پارٹی کے اندر سے تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اور کیا پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئی ہے اور علی امین گھنڈا پور کو اتارا جائے گا؟ علی امین گھنڈا پور کی چھٹی کے حوالے سے ایک اہم خبر آئی ہے جو پارٹی کے اندر سے دی گئی ہے۔ وہ تمام تر خبریں بھی آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے کہ عمران خان نے فیلڈنگ سیٹ کر دی ہے اور نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ نئی تاریخ کا مطلب کیا ہے اور کس حوالے سے ہے، اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کو بتانی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہماری درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، اور وہ سماعت جو ہے وہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ہوتی ہے، لیکن آج کا دن مختلف اس وجہ سے تھا کہ توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت ہے وہ G11 کمپلیکس میں منتقل کر دی گئی، اور اب نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے، اور اب 15 سپٹمبر تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب ایک خبر تو یہ ہے، دوسری جانب جو ایمان مزاری ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور کل بھی جو ہے ان کے جو ریمارکس سے اس کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت واویلا تھا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں جو عورت کے بارے میں نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اب ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو آج سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے ایمان مزاری سے متعلق ریمارکس پر آج وضاحت جاری کر دی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو بچی کا کریئر خراب ہو جائے گا۔ ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں کل اسے سمجھا رہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ میرے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں، ذات پر بات نہ کریں، اور میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں پکڑ لوں گا۔ اس بات کو کل سے پھیلایا جا رہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہادی صاحب کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ توہین عدالت کی کارروائی کروں گا۔ میں ان کو بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ یہ سرفراز ڈوگر صاحب نے اپنے جو کل کے ریمارک سے اس حوالے سے وضاحت جاری کر دیا، تو یہ ایک اچھا انہوں نے کیا، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو آج کنوے کر دیا، جو کہ درست عمل ہے۔ اور ایمان مزاری صاحبہ نے وہاں پر یہ بات کی کہ جناب میں کسی توہین عدالت کی کارروائی سے نہیں ڈرتی ہوں۔ اب سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بالکل جونیئر جج سے اور 15ویں نمبر والے جج کو لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ترین جج مقرر کر دینا، اس پر بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھے تھے۔ خیر، اب سلاد کے حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، ہمارے ویلاگ میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہاں تک کہ پنجاب گورنمنٹ کس طرح سے کام کر رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے ایک بڑی عام بات کی، انہوں نے کہا کہ کسی انڈیویجول یا کسی گورنمنٹ کے لیول پر یہ بات نہیں ہے، اب پوری پاکستانی قوم نے ایک ہو کر اس سیلاب جیسی آفات سے لڑنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ صورتحال تو آپ کے سامنے بن گئی ہے۔ پنجاب کے اندر لوگوں کی مویشی بہ گئے ہیں، گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے ہیں۔ جو اس وقت علی پور کی صورتحال ہے وہ تو جناب اللہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگانے والی صورتحال ہے کہ لوگوں کے گھر بہ گئے، لوگوں کا مال ڈنگر بہ گیا، لوگ خود وہاں پر بہ رہے ہیں، جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ لیکن پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ پنجاب حکومت سوائے ٹک ٹاکس بنانے کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جناب آپ صرف ٹک ٹاک بنانے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سیلاب متاثرین ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں، سیلاب متاثرین ان سے گلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 دن سے حکام کے پیچھے بھاگتا رہا، کسی نے بات تک نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ شیڈول کے مطابق چلیں گے، یعنی کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم شیڈول کے مطابق چلیں گے۔ پھر فیملی کو نکالنے کے لیے پرائیویٹ کشتی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اب جو پرائیویٹ کشتی ہے وہ لاکھوں روپے چارج کر رہی ہے،
10,000 रुपए تو وہ لوگوں سے ایم چارج کر رہی ہے یہاں سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے، اور پھر جو مال مویشی ہیں ان کے تو زیادہ چارجز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی کشتیاں کیا کر رہی ہیں؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم شیڈول کے مطابق چلیں گے، شیڈول کرتے کرتے لوگوں کے مال ڈنگر بہ گئے، لوگ خود بہ رہے ہیں، گاؤں ملیاں میٹ ہو گئے ہیں، کون ان کو ریسکیو کرے گا؟ کوئی اس وقت ریسکیو کرنے کو کسی کو تیار نہیں ہے، لیکن آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، آپ بیانات دے رہے ہیں، یہ صرف جو ہے وہ ٹی وی چینلز کی حد تک ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مگر حادثے میں فیملی کے سب لوگ مر گئے، حادثے میں فیملی کے سب لوگ مر گئے، اور حکومت کہہ رہی کہ ہم شیڈول کے مطابق چلیں گے۔ پنجاب گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اب فیملی میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ یہ جناب سیلاب سے متاثرہ شخص جو ہے انہوں نے 92 نیوز سے اسد اللہ خان صاحب جو ہیں وہاں پر رپورٹنگ کر رہے تھے، ان سے جناب انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں، یہ تنقید، یہ آپ کے خلاف کی پروپیگنڈا جناب نہیں ہے، صرف ہم اپنی لوگوں کی آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ فلاں جگہ کے اوپر ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ صورتحال وہاں پر زیادہ خراب ہے، تو خدا رہا ان لوگوں کی جو ہے مدد کی جائے۔ تو آپ سب سے میری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اپنی کیپیسٹی کے اندر آپ سیلاب متاثرین کی مدد کریں، آپ وہ این جی اوز جو وہاں پر جا کر کام کر رہی ہیں ان کو بھی فنڈ ریزنگ کریں، تاکہ جو ہمارے بھائی ہیں جو پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں، جن کے گاؤں بہ گئے ہیں، جن کے گھر ملیا میٹ ہو گئے ہیں، ان کی ہم مدد کر سکیں۔ یہ بڑا اچھا ٹائم ہے، بہت خوبصورت ٹائم ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب خبروں کی جانب۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی چھٹی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان نے فیلڈنگ سیٹ کر لی ہے، تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اور تحریک عدم اعتماد کسی بھی وقت جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ جناب سب سے پہلے تو شاندانہ گلزار صاحبہ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی ووکل رہی ہیں اور عمران خان کے بڑے قریب بھی رہی ہیں، کل وہ شفا یوسفزئی کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی جانب سے پھر وہاں پر انکشاف کیا گیا۔ شاندانہ گلزار کہتے ہیں کہ اگر اسمبلیوں سے استعفے ہوں گے تو پھر قومی اسمبلی سینٹ کے ساتھ ساتھ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کی اسمبلی سے اکٹھے استعفے ہوں گے۔ اور یہی بات ہے کہ جو عمران خان کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے وہ یہی لگ رہی ہے کہ جناب وہ شاید معاملہ جو ہے وہ نومبر سے پہلے تمام اسمبلیوں سے استعفوں تک کا پہنچ جائے اور کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کرنی پڑ جائے۔ عمران خان کے کہنے پر جو ہے وہ ہم استعفے دیں گے، کیونکہ سیاسی کمیٹی جو ہے ان میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ان الیکٹڈ ہیں، جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ان کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، صرف عمران خان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ استعفے دیں گے۔ یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب مظہر عباس صاحب بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان پھر جارحانہ سیاست کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بالکل درست بات ہے، کوئی بیک ڈور چینلز کے اوپر آتے نہیں ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی فیسیلیٹیشن عمران خان کو نہیں مل رہی، نہ ان سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور بلکہ بات تو اب معافی سے بہت آگے جا چکی ہے۔ اگر وہ معافی مانگ بھی لیں پھر بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، یہ خواہش نہیں میں آپ کو بتا رہا، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کہ اب ان کی معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ جو ظاہراً بات کی جا رہی ہے، مظہر عباس صاحب نے مزید کہا کہ اکتوبر نومبر میں وہ بڑی کال دے سکتے ہیں۔ کل جس طرح سے علیمہ خانم کے حوالے سے مظہر عباس صاحب نے کہا کہ وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان بن چکی ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ عمران خان کا پیغام پہنچا رہے ہیں جو کوئی اور نہیں پہنچا رہا، عملاً وہ اب ترجمان بن گئی ہیں۔ تو اگر اب معاملہ یہ پھنس گیا پھر کہ گنڈا پور اگر مستعفی نہیں ہوتے، ظاہر ہے وہ عمران خان کی ہدایت پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ خان صاحب نے کہا کہ آپ افغانستان جائیں، انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی کے بعد تو میرا پاسپورٹ بلاک ہے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ ان کے جو ہے وہ پاسپورٹ بلاک کر، یعنی کہ وہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، یعنی وہ وفاق کی گورنمنٹ کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو بھی۔ ظاہر ہے دیکھیں گورنمنٹ کی لیگیسی اس پر سوالیہ نشان انہوں نے کھڑا کر دیا۔ آپ وزیر اعلیٰ ہو کر اتنی غیر اخلاقی اور اتنی جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ بلاک، حالانکہ نہیں ہے بلاک، کسی قسم کا ان کا پاسپورٹ بلاک نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ کہ اب لگتا ہی ہے کہ اگر ان کو کہا گیا کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے دیں یا وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو علی امین گنڈا پور وہاں پر ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ خبر کے مطابق گنڈا پور مستعفی اگر نہیں ہوتے تو پارٹی جو ہے وہ اپنی ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے گی اور ان کو وہاں سے ہٹا دے گی۔ پھر کچھ اور ذرائع نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ 15-20 ایم پیز موجود ہیں، پھر وہ ان کے گروپ میں چلے جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ جو جہانگیر ترین ہے وہ اے ٹی ایم مشین، علیم خان اور دیگر لوگ جن کے بغیر عمران خان نہیں چل سکتے تھے، آج وہ لوگ کدھر ہیں؟ چلے علیم خان تو پھر بھی ان کے پاس وزارت ہے، جہانگیر ترین صاحب کدھر ہیں؟ پرویز خٹک صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے، اسد عمر صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے، فواد چوہدری صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ان سب کی جو ہے وہ ویلیوز ظاہر ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ہوتی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ جس نے بھی دھوکہ اس طرح سے دیا، چاہے وہ نون لیگ سے، چاہے وہ اس کی سیاست تباہ ہوگی۔ چودھری نثار علی خان صاحب
نون لیگ چھوڑ کر گئے، ان کی سیاست زمین بوس ہوگی. شاہد خان عباس صاحب آپ کے سامنے، مفتاح اسماعیل آپ کے سامنے، تو پھر علی امین گڈھا پور صاحب جو ہیں وہ کیا مصافی ہوں گے؟ یہ وہ بارہا یہ بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے عمران خان کے کہنے پر، لیکن سوالات تو کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب علیوا خانم کے حوالے سے، ان کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے ایک انکشاف کیا گیا. حفیظ اللہ نیازی صاحب کی وہ سالی لگتی ہیں، تو جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب وہ عمران خان کے بھی رشتہ دار ہیں، اور عمران خان کی بہن جو ہیں وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور ان کی جانب سے دعویٰ کیا ہے، صحافی ہیں، بزرگ صاحب کی ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل کو وہ چیلنج بھی کر چکے ہیں. حسان نیازی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اگر علیمہ خان وزیر اعظم بن بھی جائیں تو ہر چیز کیا ہے، عمران خان کی جانشینی اب انہیں منتقل ہو چکی ہے. اب یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کی جانشینی جو ہے وہ منتقل ہو چکی ہے، تو اب اندازہ کر لیں کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ عمران خان کی جانشین جو ہیں وہ علیمہ خان ہے، تو اس کے بعد سنم جاوید ہوں، جناب اس کے علاوہ سینیٹر مشال یوسفزئی ہوں، تو انہوں نے کیمپین چلانا شروع کر دیں، علیمہ خان کے خلاف ٹویٹس کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں مائنس عمران خان جو ہے منظور نہیں ہے، ہمیں عمران خان کی جانشینی جو ہے منظور نہیں ہے. تو اس طرح کی جو کیمپینز آپ نے لانچ کی، تو آپ اندازہ کریں کہ اس سے کیا پارٹی کو فائدہ ہوا یا پارٹی کو نقصان ہوا. پارٹی والے چاہتے ہیں، وہ علیمہ خان کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم علیمہ خان جو ہیں ان کے جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے. تو گروپنگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر عروج پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اندرونی لڑائیاں جو ہیں وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہیں. تو یہ خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنا لازمی رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.